محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ سیشن منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں آپ احباب کے جو سوالات ہوتے ہیں، روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہم حضرت اقدس مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج ایک دفعہ پھر ہم ساتھ جی کی خدمت میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے جعفر علی کا۔ مفتی صاحب، آج کل جو ٹڈیاں ہیں یہ حلال ہے یا حرام؟ ہو سکے تو تفصیل سے مسئلہ بیان کریں۔ کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث پاک میں مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا المیتتان ودموان، اللہ پاک نے میرے لیے 2 میتہ اور میری امت کے لیے 2 میتہ اور 2 خون رب العزت نے حلال فرما دیے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جو 2 میتہ ہیں خود مردہ، وَأَمَّا الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، ایک ٹڈی ہے اور ایک مچھلی ہے اور ایک تلی ہے اور ایک کبد ہے، یہ فرمایا کلیجہ، کہا یہ حلال کر دیا گیا ہے امت کے لیے، وہ 2 خون ہیں اور یہ 2 میتہ ہیں۔ تو اس وجہ سے ٹڈی کو حلال ہونا فرمایا گیا ہے۔ لیکن جو موجودہ دور کی ٹڈی ہے اس بارے میں ایک مسئلہ سمجھیں۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ کے واسطے سے نیل الاوطار میں بھی موجود ہے اور باقی جگہ میں بھی۔ وہ فرماتے ہیں ٹڈیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ٹڈی جراد حجازیہ اور ایک ہے جراد عجمیہ۔ اس میں فرق ہے کہ جو حجازیہ ہے وہ بغیر کسی تکلیف اور عذر کے کھائی جا سکتی تھی، اور یہاں اس میں اندر عذر، تکلیف اور بہت سی بیماریاں موجود ہیں، لہٰذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دی ہے وہ حجازی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں یہ ٹڈی کو کہہ کر حلال کر کے کھا لینا یہ تکلیف سے خالی نہیں ہے، اسی لیے اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ دونوں ٹڈیوں کی قسمیں ہیں، دونوں باتیں ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے، میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں تفصیل سے رکھ دی ہے۔ محسن ظریف پوچھتے ہیں، اکثر لوگ جمعہ کے وقت شریک ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ نہیں سنتے، ان کا کیا حکم ہے جو جان بوجھ کر خطبہ جمعہ میں شرکت نہ کرے؟ خطبہ جمعہ سننا یہ واجب ہے۔ مسلمان عاقل بالغ مقیم پر آزاد پر خطبہ جمعہ سن کر جمعہ ادا کرنا یہ معاملہ اسلامی احکام میں ایک حکم موجود ہے، اس لیے خطبہ جمعہ سننے کو واجب سمجھ کے اس میں شرکت کرنی چاہیے، اور خطبے کے دوران نہ بات کریں، نہ گفتگو کریں، نہ ٹہلیں، نہ چلیں، نہ پھریں، اور اس میں بالکل خاموشی سے رہیں۔ کوئی بولے تو اس وقت بھی اسے نہ سمجھائیں، بعد میں اسے سمجھائیں جب نماز ہو جائے۔ کوئی آدمی خطبہ جمعہ سے محروم رہا، نماز جمعہ کے فرائض میں پہنچ گیا، تو اس آدمی کے ذمے فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، یعنی نماز اس کی ہو جائے گی، بالکل اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اتنے بڑے ثواب کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ فریضہ تو ساقط ہو گیا، ہم واجب الاعادہ تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہوا ہے۔ اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ جو آدمی اس کی عادت بنا لے، ایسا آدمی تو جمعے سے محروم تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ جہاں زیب بھائی پوچھتے ہیں، پرویزی فرقہ کیا ہے؟ ان کے عقائد کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ڈاکٹر غلام احمد پرویز نے جس فرقے کو آگے لے کر چلے ہیں اس کا نام پرویزی فرقہ ہے۔ یہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے جن کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو عام طور پہ یوں کہہ کر ہٹا دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لے کر آئے ہیں اور ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ میں نے ان پرویزیوں کی عبارات بھی دیکھی ہیں اور ان کی عبارات کے اندر ان کے مفہوم کو بھی سمجھا ہے اور ان کی باتوں کو بھی دیکھا ہے۔
ان حضرات کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹ اے میسنجر، وہ صرف نعوذ باللہ ایک ہی ڈاکیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ جو فرمائیں ڈاکیہ خط لائے تو خط کو پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ خط کے پہنچانے والے کی بات بھی مانیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے خط دیا، رسول اللہ لے کر آئے تو ہمیں بس اس پر عمل کرنا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں ماننا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ علماء اسلام نے اس پر باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام اہل اسلام کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم کا انکار ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے ایک اتھارٹی بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقام پہ اطیعوا اللہ کے ساتھ واطیعوا الرسول کو جوڑا ہے، وما آتاکم الرسول کہہ کر رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنے کا حکم، حضور کے روکنے پہ رکنے کا حکم دیا ہے، اور خود قرآن کریم کی تشریح اللہ کے رسول کے ذمہ لگائی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ قرآن کریم لوگوں کو سمجھائیں، تو جو سمجھایا جائے گا، جو بتلایا جائے گا، وضاحت، تفسیر اور ایکسپلینیشن ہوگی، تو وہی تو حدیث پاک ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عجم کا فتنہ کہہ کر یہ خود عجم کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ کے اوپر اترنے والے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کردہ احادیث کو دل و جان سے بصر و چشم قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، رسول اللہ کی غلامی کا توق عطا فرمائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے فرامین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، کہ جو میں نے پڑھا وہ میں نے بھلا دیا، مجھے اپنے محبوب کی باتیں یاد ہیں، میں اسے ریپیٹ کرتا پھرتا ہوں، میں دہراتا پھرتا ہوں، میں سناتا پھرتا ہوں، میں ان کے گنگنائے ہوئے ان کے گن کو چہچہا کر دنیا کو بتاتا پھرتا ہوں۔ میرے دوستو، اگر فرامین پیغمبر بھی نعوذ باللہ یہ خدا نخواستہ ختم ہو گئے اور یہ کسی کام کے نہیں، اس طرح کے فرسودہ جملے کہا جائے تو ایمان کا کیا بنے گا، اسلام کا کیا بنے گا، مذہب کا کیا بنے گا؟ محمد کی محبت دین اسلام کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے فرامین کو اور اترنے والے قرآن کریم کو، دونوں کو ماننا ہمارا ایمان ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ جو رب کے قرآن کی آڑ میں فرمان کا انکار کرے یا فرمان کی آڑ میں قرآن کا انکار کرے، اس کا اہل اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ محمد سلیم خان پوچھتے ہیں، اگر کوئی دل میں قسم اور طلاق اٹھاتا ہے تو کیا یہ قسم اور طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق کے لیے بنیادی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ طلاق کے لیے جو بندہ گونگا نہ ہو نا، اس کے لیے زبان کی ادائیگی کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ وہ زبان سے ادا بھی کرے گا، پڑھا لکھا ہے، اور وہ دستخط بھی کرے گا بول کے، تو زبان سے ادائیگی کے ساتھ طلاق واقع ہوتی ہے۔ کوئی آدمی زبان سے ادائیگی نہیں کر رہا، خالی دل میں سوچا ہے، دل کے سوچنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک تلفظ نہ کیا جائے، بولا نہ جائے، بائے وائوا نہ کہا جائے۔ اگر کہہ دیا گیا ہے زبان سے، پھر طلاق ہو گئی ہے۔ وہ ایک ہے تو ایک، دو ہیں تو دو، تین ہے تو تین، جتنی کہے گا اتنی ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ عدیل بھائی پوچھتے ہیں، بغیر تکبیر کے ذبح کیا گیا جانور کا گوشت حلال ہے کیا؟ مسلمان ذبح کر رہا ہے جانور کو، جانور کے ذبح کرتے وقت مسلمان کو بسم اللہ اللہ اکبر بھول گئی تو اس کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے، لہٰذا حلال ہے، اور غیر مسلم ذبح کر رہا ہے تو اس کو ذبیحہ حلال ہی نہیں ہے، اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا کہاں ذبیحہ حلال ہے؟ اس لیے ان مسئلوں کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھ کر عمل کریں۔ محمد عبداللہ پوچھتے ہیں، اگر شوہر بیوی کو انجانے میں کہے کہ آپ میری طرف سے آزاد ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ محمد عبداللہ صاحب، میری طرف سے آزاد ہو کا جملہ خاوند بیوی کو کہہ دے تو ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ آزاد، رہا کردم، یہ معنی جو ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا ہے،
یہ فارغ کرنا، آزاد کا لفظ اس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ اگر اس نے 3 بار یہ جملہ کہہ دیا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس لیے خیال سے لفظ بولا کریں۔ اور جو آپ فرما رہے ہیں انجانے میں، تو بیٹا انجانے میں یا جانے میں اس سے مسئلے پر فرق نہیں پڑتا۔ کسی کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور وہ سمجھ رہا ہے یہ تو پسٹل نہیں ہے، یہ تو ریموٹ کنٹرول ہے، اس نے یوں اس کا ٹریگر دبایا، بندے کو گولی لگ گئی، تو جج یہ بات ایکسیپٹ کر لے گا کہ جی انجانے میں گولی لگی ہے؟ وہ کہے گا تجھے پسٹل اٹھانے سے پہلے معلومات چاہیے تھے۔ تو اسی طرح میرے بھائی، طلاق کے یا طلاق جیسے الفاظ بولنے کے لیے آپ کو معلومات اسلام چاہیے۔ آپ اہل علم سے پوچھئے، پوچھ کر پھونک کر اس مسئلے پر عمل کیجئے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی دین لا وارث ہے اور جو جملہ بندہ انجانے میں کہہ دے جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ عذر اسلام میں نہیں چل سکتا۔ ابو اسامہ پوچھتے ہیں کہ مرزا کہتا ہے کہ میں لوگوں سے چندہ نہیں بٹورتا اور مولویوں کی طرح، اور اگر میں چاہوں تو بغیر مانگے کروڑوں پیسے جمع کر سکتا ہوں، اور تمام ان لوگوں کا حال عنقریب دیکھ لینا جو مبلغ بنے پھرتے ہیں اور چندہ لیتے ہیں، اور چندے کا جو یہ تانا دے رہا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو اسامہ صاحب، ہمارا مرزے سے اختلاف، علماء حق کا، علماء اسلام کا مرزا سے اختلاف، مرزا انجینئر سے کوئی پیسوں پہ نہیں ہے، کوئی چندے پہ نہیں ہے، کوئی ڈونیشن پہ نہیں ہے۔ اہلیت اور نا اہلیت، اہل اور غیر اہل، ماہر اور غیر ماہر، ایکسپرٹ اور اناڑی، کھلاڑی اور اناڑی والا فرق ہے، اس بات پہ اختلاف ہے۔ مرزا صاحب جس منصب پہ خود کو بٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اہل علم کا منصب ہے، اور علم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے، وہ ماہرین کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے سے آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے گھر بیٹھے علم آ گیا، اور جو ڈاکٹر کہ مجھے گھر بیٹھے علم آ گیا، اس سے تم سوا نہیں لگواتے، ٹیکہ نہیں لگواتے، انجیکشن نہیں لگواتے۔ جو مولوی کہ مجھے گھر بیٹھے سے علم آ گیا وہ مولوی کیسے بنے گا؟ جو بندہ کہ مجھے گھر بیٹھے سے علم آ گیا وہ مولوی کیسے بنے گا؟ بابا یہ اہل علم بنے تو اہل علم کے پاس ہے۔ بابا دیے سے دیا جلتا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ یا دیے سے دیا نہیں جل رہا تو ماچس سے دیا جلتا ہے، ماچس بھی کوئی دیا جلانے والی کی ترتیب کے پارٹی میں اور ان کی ٹیم میں شامل ہے۔ تو انہیں کن اہل علم سے پڑھا ہے؟ خود اٹھا کر پڑھیں گے تو پھر یہی ہوگا نا، یہی حال ہو جائے گا۔ اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں چندہ فلاں چندہ، مرزا صاحب نہ چندہ دینے والا ہے نہ چندہ لینے والا ہے، بقول اس کے، تو اس کو بات کرنے کا حق کیا ہے؟ علماء اسلام کو جو لوگ چندہ دے رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں، علماء کو دے رہے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے وہ پوچھے ہمارا چندہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ اب بھی کہہ رہے ہیں صحیح جگہ پہ جو ہے یہ پیسے بٹور رہے ہیں۔ بابا دوسری بار چندہ ملتا اس سے جو پہلی بار چندہ صحیح جگہ پہ لگاؤ، ورنہ لوگوں نے کوئی کھوتی کو ہاتھ لایا ہے، وہ لوگ کوئی کملے یملے ہو گئے ہیں، ان کو نہیں پتہ، وہ بے وقوف اور کملے اور دیوانے ہو چکے ہیں کہ ان کے چندے ضائع ہو رہے ہیں اور وہ پھر بھی دے رہے ہیں۔ اوہ سادے بندے، یہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اس کا معنی ہے وہ بالکل ٹھیک اپنے مال کی مصرف کو سمجھ رہے ہیں۔ باقی میں بغیر مانگے کروڑوں جمع کر سکتا ہوں، بابا تو بغیر مانگے اربوں جمع کر لے، ہمیں کیا مسئلہ؟ اور آپ کہتے ہو علماء لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اوے پنیر دا نامن، یہ کیا جملہ آپ کہہ رہے ہیں؟ علماء لوگوں کی مالوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اوے مال اور ایمان کا کبھی فرق تجھے نہیں پتا؟ اوے سادے بندے، ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی ڈاکہ ڈالے علماء نے تو وہ دیکھ لیں۔ وہ جو کہتے ہیں چندس، او یار کیا چندے والی بات ہے؟ ذرا فرمائے تو صحیح۔ کبھی آپ کو مدارس سے مسئلہ، کبھی وہاں پڑھانے والے قاری شیدے میدے سے مسئلہ، کبھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے چندے سے مسئلہ، کبھی پتہ نہیں یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ پیٹ کی اندر کی بات نکالیں نا، لکی بلی بہر کڈو کے اندر بات ہے کیا؟ تو کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ۔ ہاں میں ایک بات سمجھتا ہوں، عالم حق دین کا چوکیدار ہے، اور چوکیدار سے چور کو نفرت ہوتی ہے کہ یہ مال کا پہرے دار کیوں ہے۔ آپ کو علماء اسلام سے اتنی نفرت ہے، آپ ان کے قرآن پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پڑھانے پر اعتراض کرتے ہیں، مدارس چلانے پہ اعتراض کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرنے پہ اعتراض کرتے ہیں، چندہ لینے پہ کرتے ہیں۔ او بابا وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ تو نکالیے، تبھی میں کہتا ہوں فیس ٹو فیس بٹھائیں، دا گز دا میدان ہو کر، یہ بلی ساری اندر کی سامنے نکل آئے گی کہ بات ہے کیا۔ باقی وہ کروڑوں نہیں اربوں کا مال ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اصل پیسہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مال کا نہیں ہے، اعمال کا ہے۔
مسئلہ مال کا نہیں ہے، ایمان کا ہے۔ مسئلہ مال کا نہیں ہے، عقائد کا ہے۔ مسئلہ مال کا نہیں ہے، ماہر اور غیر ماہر کا ہے، کھلاڑی اور اناڑی کا ہے۔ وہ اناڑی سے تم گدا نہیں چلواتے اور اناڑی سے مسئلہ لینے وہاں پہنچ جاتے ہو۔ تھوڑا بہت سمجھا کرو، کچھ سمجھ کے آگے معاملہ چلایا کریں۔ شیخ عزیز الرحمان پوچھتے ہیں آج کل جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں کیا یہ منانا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ سالگرہ، برتھ ڈے، آپ نے مجھے برتھ ڈے وش کرنی ہے، یہ وہ، اس بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ سالگرہ منانے کا تصور اور کانسیپٹ دین اسلام میں موجود نہیں ہے۔ شریعت میں کسی جگہ سالگرہ منانا یہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ طریقے ہیں نا، اس پر کیک کاٹنا اور خوشی کرنا اور جھنڈیاں اور یہ اور وہ، یہ رواج بن گیا ہے، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ اسلامی حکم نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی کیوں حکم نہیں؟ اس میں تو لوگ دعا دیتے ہیں، اللہ تجھے مبارک کرے۔ میں نے کہا مسلمان کے حق میں دعا ضرور قبول ہے، لیکن یہ کیک کاٹنا تو کرسچن کی رسم ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تو ان رسموں سے ہٹ کر کوئی بات صرف دعائیہ تقریباً بھائی اللہ تجھے خوش رکھے، اتنی تو پھر بھی میں گنجائش لے لوں گا۔ بھی آج پیدائش کا دن ہے تو نفل شکر پڑھ رہا ہے، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اتنے سال زندگی دی ہے، میں تیرے دین پہ لگاؤں گا، پھر تو کوئی نہ کوئی گنجائش بن کے جواز کی صورت نکل آئے گی۔ لیکن اسلامی حکم پھر بھی نہیں ہوگا، یہ صرف اس کی حد تک ہوگا۔ اس کو سالگرہ بنا کر جائز کہنا اور برتھ ڈے کے کارڈ اور برتھ ڈے کی وشنگ اور برتھ ڈے کی پتہ نہیں وشنگ اور پشنگ، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اس سے دور رہیں آپ۔ محمد خالد پوچھتے ہیں حضرت جی میرا بیٹا 4 سال کا ہے، بہت ضد کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اولاد ضد کرے یا ازواج ضد کریں اور وہ بات نہ مانے تو ان کے لیے قرآن کریم سورۃ فرقان آیت نمبر 47 یوں یاد نہ ہو تو یوں یاد کر لے کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا، یا AK-47 کلاشنکوف کا نام ہے، اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ 47 نمبر کی آیت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ اپنے لیے بھی ہے، اپنی بیویوں کے لیے بھی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہے۔ ان کے لیے پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، بطور وظیفہ پڑھتے رہیں۔ اگر بیوی کہنا نہیں مانتی تو بیوی کو اپنے ذہن میں لائیں، اور پھر نماز کے بعد جب 11 بار اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد کانسیپٹ میں بیوی کے منہ پر پھونکا ماریں، تصور میں جا کر، کچن میں جب چھری اس کے ہاتھ میں ہو تب نہیں مارنا، ورنہ آپ جیسوں کے حالات اس میں ٹھیک نہیں رہیں گے۔ آپ نے تصور میں پھونک مارنا ہے، اور شرط بیوی آپ کی اپنی ہو، انشاءاللہ آپ سے محبت شروع کر دے گی۔ اور اولاد کہنا نہیں مانتی تو اولاد کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے حقوق کا بھی خیال کریں، ان کے معاملات کا بھی کریں، مزاج کا بھی کریں، اور یہ اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔